السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا، الجزء الاول۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے پہلا سبق شروع کیا ھذا، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اسم استفہام یعنی ما وہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی قریب کے لیے اشارہ کرنا ہوتا ہے مذکر کے لیے تو اس وقت ہم کہتے ہیں ما ھذا، ما غیر عاقل کے لیے۔ آج جو ہمیں پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے، وہ ہے من ھذا۔ من یہ بھی اسم ہے استفہامیہ، یعنی سوال کرنے کے لیے، لیکن یہ عاقل کے لیے ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا کہ عاقل سے مراد انسان، جنات اور فرشتے۔ تو جب ہم کسی عاقل کی طرف اشارہ کریں گے یعنی یہ کون ہے، اس وقت ہم من استعمال کریں گے۔ جیسے کہ سبق میں ہے من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا طبیب، اس سبق کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے من ھذا، یہ کون ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا طبیب، یہ طبیب ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جب اسم اشارہ یعنی ھذا کے بعد کوئی اسم مفرد ہوگا، اکیلا ہوگا، تو اس وقت اس پر دو پیش ہوں گے جو مرفوع کی علامت ہوتی ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے۔ اھذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے۔ لا ھذا رجل، نہیں یہ آدمی ہے۔ یہ بھی ہم نے سیکھا یہ جو حرف استفہام ہے حمزہ، یہ ڈاؤٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی میں شک ہوتا ہے تو جس طرح یہاں پر ہے، یعنی اس کو شک ہے کیا یہ لڑکا ہے، تو جواب، اس کے لیے جواب ہوتے ہیں حروف جواب لا اور نام، یا تو لڑکا ہوگا یا لڑکا نہیں ہوگا۔ جس طرح اس نے کہا کیا یہ لڑکا ہے، تو جواب کیا ملا، نہیں یہ آدمی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ھذا مسجد، یہاں پر جو مسجد ہے یہ غیر عاقل ہے، اس لیے یہاں پر ما ھذا آیا۔ من ھذا، یہ کون ہے، تو یہاں پر شکل بنائی نہیں گئی ہے، تو یہاں پر اشارہ ہے عاقل کے لیے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا تاجر، یہ تاجر ہے، تجارت کرنے والا۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے۔ اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کتا نہیں ہے، کیونکہ بلیوں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں پرشین کیٹ، اس کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں، تو کوئی بلی کتے کی طرح بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر سوال ہے اھذا کلب، کیا یہ کتا ہے، تو جواب کیا ملا، لا ھذا قط، نہیں یہ بلا ہے یا بلی ہے۔ قطن کہتی ہے بلا کو۔ ھذا حمار، یہ گدھا ہے۔ اھذا حمار، کیا یہ گدھا ہے۔ لا ھذا حصان، نہیں یہ گھوڑا ہے۔ گھوڑے کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو یہاں پر فی الحال ہم یہی نام یاد رکھیں گے۔ ھذا حصان، یہ گھوڑا ہے۔ وما ھذا، و کا مطلب ہوتا ہے اور، جس طرح انگریزی میں کنجکشن ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں حرف عطف ملانے کے لیے۔ وما ھذا، اور یہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے۔ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔
मा हादा ये क्या है, हादा दीकुन ये मुर्गा है, दीकुन का मतलब मुर्गा। मन हादा ये कौन है, हादा मुदर्रिसुन ये उस्ताद है, मुदर्रिसुन उस्ताद को कहते हैं। अहादा कमीसुन क्या ये कमीज़ है, ला नहीं, हादा मिंदीलुन ये रुमाल है, तो मिंदील कहते हैं रुमाल को। इसके बाद है तमरीन, एक्सरसाइज। इकरा वक्तुब, इकरा का मतलब पढ़ो, व और वक्तुब और लिखो, पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर हरकत तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन पढ़ना किस तरह है, जिस तरह हमने सबक में सीखा, तो इसी तरह आप माहिर बनेंगे। जब अरबी इबारत होगी उस पर हरकत नहीं होती है, तो फिर कुछ तलबा हैरान होती हैं कि इनको कैसे पता है कि यहाँ पर ज़बर पढ़नी है, ज़ेर, पेश। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ग्रामर के हवाले से फिर ये सीखा जाता है। तो यहाँ पर हमें पहले मालूम हुआ कि जब हाजा के बाद कोई मुफरद इसम होगा तो वहाँ पर हमें दो पेश के साथ पढ़ना है। पॉइंट फर्स्ट, मा हादा, मा हादा, हादा कलमुन ये कलम है, नहीं ये क्या है, हादा कलमुन ये कलम है। पॉइंट सेकंड, हादा कल्बुन ये कुत्ता है। पॉइंट थर्ड, मन हादा ये कौन है, हादा तबीबुन ये डॉक्टर है। पॉइंट फोर्थ, हादा जमलुन ये ऊंट है। पॉइंट फिफ्थ, हादा कल्बुन क्या ये कुत्ता है, ला हादा क़ित्तुन नहीं ये बिल्ली है या बिल्ला है। पॉइंट सिक्स्थ, हादा दीकुन क्या ये मुर्गा है, नाम हाँ। इन्हें मुख्तसर तौर पर भी हम जवाब दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम कहेंगे नाम हादा दीकुन। पॉइंट सेवंथ, हादा हिसानुन क्या ये घोड़ा है, ला हादा हिमारुन नहीं ये गधा है। पॉइंट एट्थ, हादा मिंदीलुन ये रुमाल है। पॉइंट नाइन्थ, हादा वलदुन क्या ये लड़का है, नाम हाँ। तो यहाँ पर भी मुख्तसर जवाब दिया नाम। पॉइंट टेंथ, मन हादा ये कौन है, हादा रजुलुन ये आदमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला जो अद्दरसुल अव्वल है हमने मुकम्मल किया। तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार सुने, बार बार देखें, बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जिस तरह यहाँ पर दिया है कि इकरा वक्तुब पढ़ो और लिखो, इनको अपनी कापियों पर लिखना है ताकि आपको ये अस्मा भी अच्छी तरह से याद रहे। तो इंशाल्लाह आपकी अरबी भी मज़बूत हो जाएगी। तो हम इसी पर आज इक्तफ़ा करेंगे, अगले दरस में हम दूसरा सबक शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।